ہمارے یہاں ایک دوست ہے، مرزائی خاندان مسلمان ہوا ہے، لیکن ایمان میں بہت زیادہ پختہ ہے وہ. تو ان کی یہ دکان ہے جو یہ بورڈ بنواتے لوگ. کون سی دکان؟ تو ایک بدعتی نے ان سے بورڈ لکھوایا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم. وہ دکان پہ نہیں تھے، اس کے نوکر نے آرڈر لے لیا بورڈ بنوا کے. جب بورڈ بن گئے نا تو طارق بھائی نے اپنے مزدوروں کو کہا کہ بدعتی جب آ جائے دینا نہیں ہے، میں خود دوں گا. چند دن جب گزر گئے تو بدعتی آ گیا جھومتا جامتا. جی بورڈ تیار ہو گئے، جی تیار ہو گئے، لائیے، اتار کے رکھ دیے. تو طارق نے ان سے پوچھا کہ آپ کے 3 خدا ہیں، کون سے مذہب پہ ہو؟ تو اس نے کہا نہیں 3 خدا تھوڑا، یہ خدا تو ایک ہوتا ہے، یہ خدا ہے، یہ جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غوث پاک ہے. تو اس نے کہا فرق کیا ہے؟ آپ تو تینوں کو ایک جیسے پکارتے ہیں، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اللہ. ان میں فرق کیا ہے؟ کس طرح فرق کر رہا ہے آپ؟ تو وہ تو درس پڑھ چکا ہے، پکا ہے بہت. تو اس نے 2-3 باتیں کی. انہیں طارق نے کہا نہیں فرق سمجھاؤ کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ تینوں خدا نہیں ہے، آپ کے تینوں سے نہیں مانگ رہے ہیں. کہا نہیں مانگ تو تینوں سے رہے ہیں. کہا پھر خدا کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بہت بڑھیا سوال ہے، میں اپنے بڑے کو لاتا ہوں. تو طارق بھائی نے بورڈ واپس رکھے کہ ابھی نہیں دیتا ہوں، لاؤ بڑے کو. آج تک وہ بڑا بے ایمان نہیں ہے، بورڈ وہی رہ گئے. بڑا کدھر ہے؟ شرک کا کون بڑا ہے؟ وہ گیجڑ. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو توحید کے عقیدے کا مضبوط ہے اگرچہ عوام ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ عقیدے کے پختہ ہے، اس لیے قیامت کے دن اور آج بھی وہ علماء کی صف میں ہے. الحمدللہ. حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں نہیں؟ وہ ان کا ایک خطیب تھا یہاں شفیع کاڑوی، تو وہ جب تقریر کرتا تھا تو اپنے پاس وہ جلاب کی گولی رکھتا تھا. جلاب کی گولی، اس زمانے میں ایک چھوٹا ڈبہ ہوتا تھا سرخ رنگ کا، اور اس میں پنی کے اندر ایک کیپسول اتنا بڑا ٹکی بند ہوتی تھی، اور وہ پنی سے نکال کے لوگ کھاتے تھے 2-2 3-3، تو پیٹ نرم ہو جاتا تھا. تو اس کو تقریر کے دوران جب یہ مسئلہ کرنا ہوتا کہ علی بھی مشکل کشا ہے، پیرانی پیر بھی، تو وہ ڈبہ کھول کے اس کو نکالتے تھے. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو لوگ کہتے تھے قبض کشا. کیا؟ تو پھر پوچھتے تھے اس کو دیوبندی بھی قبض کشا کہتے؟ جی سب لوگ اچھا اتنی سی چھوٹی گولی قبض کشا ہے، اور اتنا بڑا علی جو ہے مشکل کشا نہیں ہے؟ کہ اتنی سی چھوٹی گولی یہ قبض کشا ہے، اور اتنا بڑا پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور اتنے بڑے علی المرتضیٰ وہ مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ اباطیل اور حفوات، یہ کیپسول اس لیے جیب میں رکھتا تھا کہ دلیل نہیں تھی کوئی، قرآن و سنت. تو ایک طالب علم بنوری ٹاؤن کا کھڑا ہو گیا، اس زمانے مدرسہ عربیہ اسلامیہ نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا مطلب قریب سے. اس نے کہا کون سی علی مراد ہے؟ آپ کس علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ وہ کاڑوی نے کہا کہ علی تو علی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کا نام بھی تو علی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس کو تو ہم مشکل کشا مان رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ علی. کہا کون سے علی؟ کہا جو کوفے کے اندر کٹ گئے تھے وہ علی مراد ہے، اور جن کی لاش نامعلوم ہے اور قبر کا پوری دنیا میں پتہ نہیں، وہ علی مراد ہے. کہ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، کربلا میں 72 آدمی ان کے خاندان کے مارے گئے، ان کو نہیں بچا سکے تو ہم کیسے مشکل کشا کہیں؟ تو کہنے لگا پکڑو، وہ ابھی آگے پکڑو، جلسہ خراب کر رہا ہے. ایک موحد بندہ بدعتی و مشرک کے لیے بر وقت کافی ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو کوئی عمل کرے بھلا مرد ہو یا عورت، وہ مومن لیکن ہو مسلمان. سبحان اللہ، ایمان شرط ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
پس ہم اس کو زندگی دیں گے، زندگی جاوید، زندگی جاوید یافت ہر کنے کو نامزیست، قضا کبش ذکر خیر زندہ کند نام را، ان قریب پس ہم زندگی دیں گے ان کو، زندگی پاک مقدس توحید و سنت کی زندگی، آرام و راحت، دنیا میں عافیت، ہدایت، اور آخرت میں نجات اور فوز انشاءاللہ۔ ہرگز نہ میرد کہ دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نہ میرد کہ دلش زندہ شد بعشق۔ یہ لوگ مرتے کہاں ہیں؟ یہ تو تاریخ کے صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ سب تست بر جرید عالم دوام ما، سبحان اللہ، نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں، خاص بندوں کے لیے بقا حاصل، زندگی اس نام فانی کا نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم زندگی دیں گے ان کو زندگی مقدس، دینی زندگی مقدس زندگی ہے، اور نجات و عافیت کی زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بدلہ دیں گے ان کے اجر کا وہ جو بہترین اعمال کیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنا چاہے پناہ مانگو اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے ذریعے شیطانوں کی نشاندہی کرو، یہ مطلب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو سارے پڑھتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے شیطان کو شیطان کہو، اس کی تحریک اور اس کی آواز کا رد کرو، مسلمانوں کو ایمان و دین کی رہنمائی کرو، یہ مطلب ہے آیت کا۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھانے لگے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھو گے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یعنی ایک اللہ سے مدد مانگو، توحید کے عقیدے پر قائم رہو۔ ایک اللہ نے جو برحق پیغمبر بھیجا اس کی سنت کو نجات کا ذریعہ سمجھو، اور پھر ہر شیطان مردود پر حملہ کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنا چاہے، فاستعذ باللہ، پناہ مانگ اللہ کے پاس، پہلے مدد خداوندی حاصل کرو، تب شیطان کا مقابلہ ہوگا۔ من الشیطان الرجیم، سنت طریقہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ، انہو لیس۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔